بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی سطح پر پھیلنے والی یہ مہلک وبا کرونا کووڈ-19 سے جہاں دنیا کے اور بہت سے ممالک شدید متاثر ہوئے، وہاں یہ مملکت خداداد پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آئی۔ اگرچہ اب صورتحال کافی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیگر ممالک کی نسبت اس کو پھر بھی بہت سارا محفوظ رکھا، لیکن پھر بھی ابھی خطرہ اس کا ٹلا نہیں ہے۔ وبائیں تاریخ میں آتی رہیں، وباؤں کا سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ تاریخ میں ایسی وباؤں کا تذکرہ موجود ہے کہ جس سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ وباؤں سے بچاؤ کے لیے جو سب سے اہم پہلو تجویز کیا جاتا ہے اور اس کو اختیار کیا جاتا ہے وہ حفاظتی تدابیر کا پہلو ہوتا ہے۔ حفاظتی تدابیر میں، احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وبا کے آنے سے پہلے احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے، اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وبا آ جانے کے بعد خدا نخواستہ وبا لگ گئی، وبا کا شکار ہو گیا کوئی علاقہ، کچھ لوگ، تو اس کے بعد کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ بہرحال ان دونوں درجوں کی احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ بعض حضرات ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا مذہب یا توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اور آپ کی سیرت میں اور آپ کے فرمودات میں ایسے بہت سے نمونے اور آپ کا عمل ایسا ملتا ہے اور آپ کی تعلیمات ایسی ملتی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو نہ صرف سنت مطہرہ پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فروغ بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی کرونا جیسی وبائیں اور اس طرح کی موذی امراض سے نجات بھی ملتی ہے، اس سے بچاؤ بھی ممکن ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات میں کافی حد تک کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ آج کی گفتگو میں صرف اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، کرونا کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں کیا تعلیمات اور نمونے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو کہ ہم نے اس سلسلے میں ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی موذی امراض کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور دعائیں تجویز فرمائی ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا موجود ہے، اور اس طرح کی دیگر بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے، جنون سے، جذام اور کوڑ سے، اور اس کے علاوہ دیگر بڑی بڑی بیماریوں سے اور بری بیماریوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد جو کہ آپ نے ایک اجتماعی طور پہ، عمومی طور پہ اس طرح کی بیماریوں سے بچنے کے حوالے سے اور مصیبتوں سے اور آفات اور بلیات سے بچنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو کہ اس وبا کے دوران بہت زیادہ تجویز کیا گیا اور سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا گیا اور لوگوں نے اس کا ورد کیا، وہ ہے اللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو اس طرح کی دعاؤں کے پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وباؤں کے حوالے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے وبائیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت مانگی جائے اور اس سے بچاؤ کے لیے دعا کی جائے۔ دوسری بات جو
اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اخذ ہوتی ہے اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے وبا زدہ علاقے سے دور رہنے کا ارشاد فرمایا اور دور رہنے کی تعلیم دی۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو تو تم اس میں نہ جاؤ، طاعون زدہ علاقے کے اندر تم نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم اس علاقے میں موجود ہو تو تم اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نہ نکلو۔ اب اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمومی حکم ارشاد فرما دیا۔ تمام وباؤں کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر وبا زدہ علاقے میں موجود ہیں تو پھر اس کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ عین ممکن ہے آپ وبا زدہ علاقے میں موجود ہیں اور کسی وبا زدہ شخص کے ساتھ انٹریکشن ہوا، ملاقات ہوئی، یا وہاں کے جراثیم پک کر لیے تو آدمی کیریئر بن سکتا ہے۔ وہ اگر وبا زدہ علاقے سے باہر نکلے گا اور وہاں پہ جا کے وہ اس بیماری کو پھیلا دے گا تو یہ ایک بیماری کو سپریڈ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا ایسے ہر قسم کے امکان کو روکنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اور باہر سے اندر آنے کی ممانعت ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹی ہوئی ہے تو اپنے ہاتھوں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ چنانچہ باہر سے ایسے علاقے میں جانے کی ممانعت ارشاد فرما دی۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان وبا سے ڈر کے بھاگے گا تو یہ تو اس کے لیے مطلقاً ممنوع ہے، کیونکہ ممانعت آ گئی ہے حدیث کے اندر۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ وبا والے علاقے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ کوارنٹائن کا جو تصور ہے، جو کسی لاک ڈاؤن کا تصور ہے، یہ انہی روایات کی روشنی میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں 18ویں صدی ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ شام کے علاقے میں طاعون کی شدید وبا پھوٹ پڑی۔ طاعون کو انگریزی میں پلیگ کہتے ہیں۔ یہ وبا تاریخ انسانی کے اندر بہت دفعہ یہ پھیلی ہے اور اس سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اس وبا میں بھی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ اسی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ رستے میں آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ بلا لیا، مشاورت طلب کر لی۔ صحابہ کرام نے اکثریت نے یہ مشورہ دیا کہ وبا زدہ علاقے کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بات کو پسند کیا اور اکثریت کے فیصلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے واپسی کا قصد کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یعنی جو وباؤں کو لانا اگر اللہ کی تقدیر کی طرف سے ہے تو وباؤں سے بچنا بھی اللہ کی تقدیر کی میں لکھا ہے کہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اس دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ اگر تمہیں کسی علاقے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہاں طاعون پھوٹ پڑا ہے، طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، تو تم اس علاقے کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں پہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو تم اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ عمر کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو گئی ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اگر کسی علاقے کو کوارنٹائن بنا دیا جائے کہ یہاں پہ وبا زدہ لوگ موجود ہیں، اسی طریقے سے اگر کسی علاقے کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور کسی شہر کو سیل کر دیا جائے، کسی علاقے کو سیل کر دیا جائے، تو اس کی بنیاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے۔ گویا کہ یہ سیرت طیبہ میں اس کی مثال موجود ہے، صحابہ کرام کی سیرت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس طرح کا عمل کیا گیا، لہٰذا یہ عین سیرت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اگر اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لیا جائے۔ دوسری بات جو سیرت کے حوالے سے اس کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی اس طرح کا وبائی مرض ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور فرامین سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس وبا کا کسی بھی وبا کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے ایک خاص فاصلہ یا ڈسٹنس رکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیمار اونٹوں کو صحت مند اور تندرست اونٹوں کے پاس مت لے کے جاؤ، یعنی ممکن ہے کہ ان بیمار اونٹوں کی وجہ سے دوسرے جو صحت مند اونٹ ہیں ان کو بیماری لگ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام کوڑ کے مرض کو کہا جاتا ہے، اس کو لیپروسی کے نام سے جو ہے وہ انگلش کے اندر پکارا جاتا ہے، لیپروسی کے اندر انسان کے جسم کے اعضاء گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انگلیاں اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ جسم سے علیحدہ ہو کے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فر من المجزوم کما تفر من الاسد، کہ مجزوم یعنی جو کوڑ زدہ مرض میں مبتلا شخص ہے اس سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی وبا کے اندر مبتلا شخص سے فاصلہ رکھنے کی تعلیم ارشاد فرما دی۔ اگرچہ ایک اور روایت جو اس روایت کے ساتھ ہی پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا عدویٰ، کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو متعدی ہو۔ تو جب اس کی تطبیق دی جاتی ہے، ان دونوں احادیث کو جمع کیا جاتا ہے، تو محدثین یہی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی بیماری کی جو ہے وہ متعدی ہونے یا اس کے وبائی ہونے یا اس کے آگے پھیلنے کے اس امکان کو رد فرمایا ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ بیماریوں کے اندر خود عقل و شعور ہوتا ہے اور بیماری خود بخود پھیلتی ہے اور وہ اس کے اندر تعدیہ کی صفت پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کوئی مؤثر اور کوئی ذات نہیں ہوتی، تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بیماریوں کے اندر مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اللہ کے حکم سے بیماری پھیلتی ہے، نہ کہ بیماری کے اندر از خود ایسی کوئی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پھیلتی ہے۔ ہاں اس کے اسباب جو ہیں وہ آگے اس کا جو ریزنز ہوتی ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر تاثیر رکھ دیتا ہے۔ تو مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، یہ مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ جو بیماری بھی پھیلتی ہے حکم الہی سے پھیلتی ہے۔ بعض اوقات اسباب ہوں پھر بھی نہیں پھیلے گی اور بعض اوقات اسباب نہیں ہیں تو پھر بھی پھیل جاتی ہے، جیسا کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمارے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ ہرنوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں ریگستان میں، لیکن جب کوئی ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے تو پھر باقی اونٹ بھی خارش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش میں مبتلا کیا؟ یہ فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ پہلے اونٹ کو اللہ نے بیماری دی ہے، اس میں بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس لیے مؤثر حقیقی اور بیماری لانے والا اللہ ہے۔ ہاں آگے اس کے جو اسباب ہوتے ہیں ان سے بچنے کی تاکید ارشاد فرماتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجزوم سے اس طرح بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے عقیدہ کی درستی کے لیے تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مؤثر حقیقی سمجھیں اور یہ سمجھ لیں کہ بیماری بِإِذْنِ الہی آتی ہے، وہ از خود بیماری کے اندر کوئی ایسی خصوصیات نہیں ہوتی، اس کے جراثیم یا وہ اس کے اسباب ہوتے ہیں جو آگے پھیلا دیتے ہیں اس کو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو بعض مواقع پہ آپ نے اس کو ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے عمل سے اس کا مظاہرہ فرمایا۔ بنو ثقیف قبیلے کا ایک شخص تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بیعت کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیغام بھجوایا کہ ان کو جا کے بتا دو کہ میں نے انا قد بایعناک، کہ ہم نے آپ کی بیعت کر لی ہے، فرجع، آپ یہیں سے واپس لوٹ چلیں، آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اس طرح کے وبا کے اندر مبتلا شخص کا صحت مند لوگوں کے ساتھ اختلاط اور میل جول جو ہے یہ اس کی ممانعت ارشاد فرما دی۔ گویا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات آج کل چلتی ہے اس کی بیس موجود۔ ایک روایت میں تو واضح طور پہ فاصلے کی بات آتی ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جذام کا جو مرض ہوتا ہے، کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے، اس کو زیادہ دیر تک اس پر نظر نہ جمائے رکھو، اس کو مت دیکھو، زیادہ دیر تک مت دیکھو، کہ طبیعت کے اندر کراہت بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اندر جو ہے وہ عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا اگر تم کو اس سے کلام کرنا مقصود ہو تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب نیزہ جو ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 5 to 6 7 فٹ کا ہوتا تھا اس وقت، تو نیزے کا فاصلہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اختلاط کی وجہ سے بیماری کے پھیلنے کے امکانات ہوتے ہیں اور وہ بیماری پھیل سکتی ہے، لہٰذا یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کی شریعت کے اندر، حدیث کے اندر اس کی مثال موجود ہے اور اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر اگلے جو دوسرے اس کے فیز میں، اس کے سیشن میں انشاءاللہ مزید کچھ ایسی چیزوں کے حوالے سے بات ہوگی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں، اور آپ نے وباؤں سے بچنے کے حوالے سے ان کو خصوصیت سے تلقین کیا ہے، اور ان پہ عمل پیرا ہو کے ہم وباؤں سے کافی حد تک بچاؤ ممکن ہے اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے تمام قسم کے موذی امراض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب